پھر یہ نام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کے ساتھ بھی جینٹل ہونا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ جو بھی معاملات کریں اپنے آپ کے ساتھ جینٹل نہیں ہوتے, سیلف کمپیشن نہیں ہے. یعنی اگر جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اب ہمیں نا اتنا دکھ ہوتا ہے, ہمیں اپنے اوپر اتنا ترس آ رہا ہوتا ہے, پھر ہم کئی خواتین کہتی ہیں مجھے پتہ ہے میں بس مر جاؤں گی, اب مجھے بخار ہوا اور آپ نے تو فوراً دوسری شادی کر لینی ہے. اچھا بچے جو ہیں ہم کہتے ہیں تم لوگوں کو میری پرواہ ہی نہیں ہے, بس تم لوگ تو جو ہے نا مجھے پوچھتے ہی نہیں ہو. حالانکہ بچے ہمارے ارد گرد پھر رہے ہوتے ہیں, پرواہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو دور کر رہے ہوتے ہیں. پھر ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں, بدتمیزی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا اپنے آپ کو برڈن سمجھتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ میں جب بیمار ہوں تو میں کوشش کرتی ہوں کسی کو نہ آنے دوں, لیکن جو میرے قریبی لوگ ہیں نا ان سے میں خوب فرمائشیں کرتی ہوں, پلیز مجھے سوپ بنا دو. کیوں؟ میں کہتی ہوں اس کو بھی ثواب ملے گا, وہ ایک بیمار کا خیال کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کچھ نہ کچھ تو لانا ہی ہے, تو بجائے اس کے کہ کیک پیسٹریاں لے آئیں تو میری پسند کی چیز آ جائے. کوئی مجھے اس طرح جو قریبی ہوتا ہے, کوئی فرینڈ ہے, کوئی بہن بھائی, کوئی پوچھ لیں کہ کچھ چاہیے, کہتے ہاں پلیز یہ لا دو, اس چیز کو دل چاہ رہا ہے. ہسبینڈ پوچھ لیں اچھا کچھ کھانا, کہتے ہاں یہ والی چیز کھانی ہے. دل چاہ رہا ہے لیکن ہم اوپر سے کیا کہیں, میں کیوں بتاؤں, ان لوگوں کو خود سمجھ آنی چاہیے نا. تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں, سیلف پٹی اپنی بڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو آیت ہے ہمیں سکھاتی ہے ہمارا سیلف کمپیشن بہت ہونا چاہیے. ہمیں اپنے آپ کے ساتھ اپنا احساس کرنا ہے. مطلب گھر والے کہہ رہے ہیں آپ کو بخار ہے, آپ لیٹ جائیں, آپ برتن نہ دھوئیں, چلیں اگر گھر میں اور کوئی نہیں دھو رہا کل صبح ماسی آئے گی وہ دھو لے گی. لیکن نہیں, ہم نے بخار کی کیفیت میں کھانستے ہوئے, الٹیاں کرتے ہوئے, پیٹ کی درد کو سنبھالتے ہوئے پلیٹیں کیوں دھونی ہے؟ کیونکہ اس سے میری وہ جو سیلف پٹی والی فیلنگ ہے نا اس کو بڑی تسکین ملتی ہے. لیکن ہمارا رب کیا کہتا ہے, ریسٹ کرو بھائی. ہماری باڈی بتا رہی ہے مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے, تھوڑی دیر مجھے ریسٹ چاہیے ہے. نہیں, ہم نے نہیں کرنا, اور اسی پہ رونا ہے کہ کوئی میرا مجھے پوچھتا نہیں ہے, کوئی میری ہیلپ نہیں کرتا. بھئی آپ کو سب کہہ رہے ہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جائیں, وائی ڈو یو ہیو ٹو بادر یور سیلف. نہیں, میں تو جب مروں گی نا پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا. پھر ہم نے ڈائلاگز وہ رکھے ہوئے ہیں جو ہم لگاتار بول رہے ہوتے ہیں. تو اپنے ساتھ سیلف کمپیشن ہو, صبر اپنے اندر لے کر آنا ہے, شکوے نہیں کرنے, اپنے آپ کو ایموشنلی ریگولیٹ کرنا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اس وقت کہ الرحمن ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ اپنے آپ جذبات کو مینیج کرو. اور اسی طرح سے امید کہ انشاءاللہ اللہ مجھے شفا دے گا, اللہ مجھے آرام دے گا. اور پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا الرحمن ہونا یہ بھی بتاتا ہے کہ بیماری کی حالت میں بھی کتنی بلیسنگز ہیں, کتنی نعمتیں ہیں میرے پاس. میں سانس لے رہی ہوں, میں چل پھر سکتی ہوں, میں کھا سکتی ہوں. کتنے لوگوں کے ٹیوبز ڈلی ہوئی ہیں, ٹیوبز کے ذریعے کھانا ان کو مل رہا ہے, وہ کھا نہیں سکتے. میں سو رہی ہوں, الحمدللہ, اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے نیند آ رہی ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں یہ جو صورت ہے یہ ویسے بہت چھوٹی صورت ہے, اس میں سے جو ایک آیت 31 ٹائمز ریپیٹ ہوئی ہے, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اگر آپ اس کو نکال دیں تو اٹس اے ویری اسمال سورہ. لیکن اسی آیت کا بار بار آنا, 31 ٹائمز آنا, ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے پوچھیں کہ کتنی نعمتیں ہیں ہمارے پاس جن کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. پھر اسی طرح سے یہ نام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم ایسے کام نہ کریں جس سے ہماری جسم کو نقصان ہونا ہی ہونا ہے. مثلاً آپ مجھے بتائیں, ہمیں پتہ ہے نا کہ کچھ ادویات ہمیں خود سے استعمال نہیں کرنی چاہیے, پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو روکیں. ہمیں یہ پتہ ہے نا کہ یہ کھانے سے ڈاکٹرز کہتے ہیں پرہیز کریں پلیز, اس سے آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں ابھی نہاری کون چھوڑے, اب نہاری تو نہیں چھوڑی جا سکتی نا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح حلوہ اور فلان چیز اور مٹھائی اور بیکری آئٹمز, کولڈ ڈرنکس, فزی ڈرنکس. اب جناب باربیکیو کھائیں تو بڑا ظلم ہے جی کہ اگر ہم فزی ڈرنک نہ لیں, اور ہمیں پتہ ہے اس میں اتنی چینی ہے, اس کو لوگ واش روم دھونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, اندر سے صفایا ہو جائے گا سارا نا, ہم کھا پیتے گلا خراب ہوگا, پیتے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے پیتے ہی گلا خراب ہوگا. اپنی غلط عادتیں صحیح کرنے پہ تیار نہیں جی دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے یہ جسم ہمیں اس لیے تو نہیں دیا. یعنی مجھے کوئی پوچھتا ہے تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ سب سے بڑا ظلم کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ اپنے ساتھ. اپنے ساتھ ہم سب سے بڑا ظلم کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر ہم بلیم کیا کرتے ہیں,
مجھے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ہو نا تو اس پہ جملہ یہ آتا ہے کہ نہیں میں تو نہیں پیتی لیکن وہ مہمانوں کے لیے رکھتے ہیں. تو میں کہتی ہوں مہمانوں کو بھی بیمار کر کے بھیجتے ہیں اپنے گھر سے. وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. نہیں وہ مائنڈ نہیں کرتے, آپ کا مائنڈ سیٹ وہ ہے نا, اس وجہ سے ایسے ہوتا ہے. اول میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو ہم صرف رحمان کے اوپر ہی بات کریں تو اگر ہم اسی کا میننگ جو ہے کہ موسٹ مرسیفل اور آلویز مرسیفل کے اس میں آتا ہے تو ہم وہی مرسی اپنے اوپر تو شو ہی نہیں کرتے اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو وہی جیسے بیماری کے ساتھ ہم اس صورت کو جو لنک کر رہے ہیں, ہم سب سے پہلے وہ بیماری جسے کہ نا خود پرچیز کرتے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اور اس کے بعد پھر ہمارا وہ بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ فلانی چیز سے ہوا, نظر سے ہوا, یہ ہوا, لیکن ہم اپنی وہ جو گارڈز ہیں ان کو تو آن کرتے ہی نہیں ہیں. تو وہی سب سے پہلے جو مرسی ہے ہم نے اپنے آپ کو شو کرنی ہے, جو آپ ابھی بھی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے کرتے ہیں. اور وہی جو وکٹم مینٹالٹی ہے نا, وہ چاہے ہم خود بیمار ہوں اس وقت بھی ہمارے اندر ہوتی ہے, اور چاہے کوئی ہمارا پیارا ہو نا تب بھی ہم اس میں رہتے ہیں اور چیزوں کو پرائیورٹائز کرنے کے بجائے نا غلط چیزوں میں پڑے رہتے ہیں, اپنے آپ کو بھی تھکاتے ہیں اور وہی پھر شکوے شکایات بھی بڑھ جاتے ہیں. بالکل ایسی, بالکل آپ نے صحیح بات کی نا کہ سب سے پہلا رائٹ تو ہمارا اپنے اوپر ہے نا, اپنے جسم کے اوپر, اپنے جسم کا جو حق ہے وہ ہم ادا ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا رحمت یہی تو میں بتا رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز ہمیں دی ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ میرے اپنے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں جب اپنے کام سے نکلتی ہوں گھر جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں چلو بچوں کے لیے کچھ لے لوں. تو پہلی سوچ وہ جو کلچرلی اتنا اسٹرانگ ہو چکی ہے, پہلی سوچ آتی ہے ڈونٹ لے جاؤں, پیسٹری لے جاؤں, کیک لے جاؤں, کیا لے جاؤں. یعنی مارکیٹ سے گزرتے ہوئے بیکری کا رخ کرنے لگتی ہوں تو پھر اپنے آپ کو روکتی ہوں اور وہاں کہتی ہوں کہ دیکھو میں بھی بیمار ہوں گی, بچے بھی بیمار ہوں گے, یہ چیزیں پروسیسڈ ہیں. بار بار اپنے آپ کو میسج دیتی ہوں اور پھر بڑے دکھی طریقے سے مڑتی ہوں اور پھر پھل خریدتی ہوں. میں کہتی ہوں نہیں وہ چیز لے کر جاؤں. ہاں پھر جب میں ان کو بچوں کو پریزنٹ کرتی ہوں گھر میں تو میں بڑی ایکسائٹمنٹ میں کرتی ہوں. جب بچے پوچھتے ہیں آج کیا لائی ہیں تو میں کہتی ہوں اچھا میں آج انگور لائی ہوں, آج ایپلز لائی ہوں, آج جو بھی پھل ہو, کیوی لائی ہوں. تو میں نے دیکھا ہے کہ پھر آپ کے اس ایٹیٹیوڈ سے وہ لوگ بھی ٹھیک ہوتے ہیں. پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ میں تو بیکری جانے والی تھی, آپ نے ہی کہیں سے میری سوچ کا رخ موڑا اور آپ نے کوئی مجھے عقل دی کہ میں نا کچھ فیصلہ کر سکتی, نہیں تو اپنے اون پہ تو میں جو ہے وہ. اچھا ہم نے ٹرین بھی بچوں کو ایسے کر دیا ہے کہ ان کو لگتا بھی ڈونٹ ہی ٹریٹ ہے جی, کیونکہ وہ ہمارے اپنے ایٹیٹیوڈز کی وجہ سے نا ہم نے وہ سیٹ ایسے کیا ہوا ہے ماحول کہ ان کو وہی ٹریٹ لگتا ہے. کیک اور ڈونٹ ہی ٹریٹ ہے, فروٹ اب کم ہی لگتا ہے بالکل. کیونکہ ہم اس طرف خود ہی پہلے لے کے گئے. ہاں جی بالکل. دیکھیں نا ایک تو ہم خود لے کے گئے, پلس یہ کہ اکثر مدرز مجھے جب کہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ فروٹس نہیں کھاتے تو میں پوچھتی ہوں آپ کتنا کھاتے ہیں. ابھی میں یہ پڑھ رہی تھی کسی جگہ پہ کہ جو انوائرمنٹ ہوتی ہے نا, انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ. یعنی اگر آپ فروٹ کاٹ کے ٹیبل پہ رکھ دیں گے نا اچھے طریقے سے, جو بھی آئے گا نا وہ پھل اٹھا کے کھاتا جائے گا. لیکن کیونکہ ہم نے اس کو فریج میں رکھا ہوا ہے, یہ دور رکھا ہوا ہے اور وہ کٹا نہیں ہوا, تو ہر بندہ سوچتا ہے اب چھری لائیں, کاٹیں, ہاتھ گندے کریں. کٹا ہوا پڑا تو کوئی نہ کوئی آتا ہے اور اٹھا کے کھانا شروع کر دیتا ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا میڈیکل کا, یہ میرا اس کا کوشچن ہے کہ جیسے مجھے مائیگرین ہے بچپن سے ہے اور میں نے ہر طرح کا علاج کرا لیا ہے, ہومیوپیتھک میں بھی 2-3 طرح, میڈیکل میں یہ ایلوپیتھک میں بھی کروایا ہے, اور اس کے علاوہ وہ 40 باداموں کا ہوتا ہے, کافی سارے کرا چکی ہوں کافی دفعہ, تو میرا نہیں ٹھیک ہو رہا. تو میں اس کے لیے اب وہ کھا لیتی ہوں, سنفلیکس کھا لیتی ہوں, اور مجھے بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ میں کھا لوں, اور وہ پھر ذرا جب ہوتا ہے تو اس کی بھی اپنی تکلیف ہوتی ہے, اس کی تکلیف سے بھی ڈر لگتا ہے. تو میں سنفلیکس کھا بھی لیتی ہوں, میں ڈرتی بھی بہت ہوں کہ میں اتنا کھا رہی ہوں. تو کیا یہ ٹھیک ہے یا میں مطلب اس میں کیا کروں؟ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو آئی ایم شیور آپ نے کسی نیورولوجسٹ کو دکھایا ہوا ہوگا نا, تو نیورولوجسٹ سے پوچھیں, ان کے پاس مائیگرین کے لیے الگ سے ادویات ہوتی ہیں. یہ جو اس طرح کے پین کلرز اگر آپ لگاتار لیتے ہیں نا, کبھی کبھی آپ نے لے لیا تو وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ لگاتار لیں گے تو یہ آپ کے لیے پرابلمیٹک بنے گا. دوسرا یہ کہ آپ نا اس کو ہم کہتے ہیں بیہیویئر انالیسس, وہ کریں. وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ڈائری رکھیں اپنے پاس, اور جب آپ کو مائیگرین ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے آپ نے کم از کم 2 دن کا پورا اپنا لکھنا ہے کہ کیا کیا میں نے کیا. مثلاً میں دھوپ میں زیادہ رہی, یا سٹریس میں نے بہت زیادہ لیا, یا کوئی میں نے میل مس کیا, کوئی خاص چیز کھائی یا نہیں کھائی یا نہیں کی, اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا.
تو آپ کو نا بہت سے پیٹرنز نظر آئیں گے کہ یہ کام میں صحیح کر رہی ہوں، یہ کام غلط کر رہی ہوں. اور سٹریس ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے مائیگرین اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ اوور آل اپنی ہیلتھ کو ٹھیک کریں، اوور آل اپنے پیٹرنز کو ٹھیک کریں، تو آپ اسے دیکھیں گی کہ کافی فرق پڑنا شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ تھوڑا سا ہم آگے چلیں گے نا تو میں آپ کو کچھ اور مزید نارمل ہیلتھ ٹپس دوں گی کہ آپ لوگوں نے کیا کچھ کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑے گا. لیکن اس طرح ادویات بہت زیادہ نہ لیں، ایک دم بھی نہ چھوڑیں کیونکہ وہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ پہلے سارے پیٹرنز اپنے آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کہاں سے یہ چیز آ رہی ہے. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا تھا اسی طرح مائیگرین کا کہ کسی چیز سے فرق نہیں پڑ رہا، اور ان کو بلکہ اس کی ایڈکشن بھی ہو چکی ہوئی ہے پین کلرز کی، اور ان کے فیملی کے بہت سارے چیلنجز ہیں، بہت سارے نا ان کے آپس کے کلیشز ہیں اور بچپن سے چلے آ رہے ہیں جس کی وجہ سے بہت سٹریس ہے گھر میں. تو اب دیکھیں جتنے بھی وہ ڈاکٹرز کے پاس گئے، اب ڈاکٹر سائیکالوجسٹ ہی نہ ہوتے، ڈاکٹر صرف میڈیکل دیکھ کے بھیج دیتے ہیں. اسی لیے اس وقت اب پوری دنیا میں یہ بھی موومنٹ ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ ہونی چاہیے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، کہ وہ آپ کو ایز اے انسان دیکھے کہ جی اچھا اگر آپ سو نہیں رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جی آپ کو بس سلیپنگ پل دے دی. اگر آپ سو نہیں رہے تو اس کا مطلب پریشان ہے کسی چیز کے لیے. وہ پریشانی کیا ہے؟ یا آپ ناشتہ نہیں کر رہے، یا آپ کا کھانا ٹھیک نہیں، یا آپ کے واکنگ سٹیپس پورے نہیں. تو ان سارے معاملات کو ٹھیک کرنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت نمبر 32 میں آ رہا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کا رحمان ہونا دیکھتے ہیں نا تو اس میں اللہ کے فضل کا بھی بہت ذکر آتا ہے. فضل کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کی جو آسانیاں ہمیں ملتی ہیں، بلیسنگز ہیں، انعامات ہیں اللہ کی طرف، بلیسنگز ہیں، انعامات ہیں. فضل ہوتا ہے جو ہم ڈیزرو نہیں کرتے اور ہمیں مل جائے. جیسے آپ دیکھیں نا جب سیل لگتی ہے تو ہمیں وہ کہتے ہیں نا بائی ون گیٹ ون فری، کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک سوٹ کی قیمت میں 2 مل رہے ہیں، کیونکہ ہم پے ایک کے لیے کر رہے ہیں، ڈیزرو ہم ایک کرتے تھے لیکن 2 مل رہے ہیں. تو یہاں پہ کہا گیا کہ اللہ کے فضل کا سوال کرو. فضل وہ ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے وسائل سے کر رہے تھے، اپنے طریقوں پہ کر رہے تھے، تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ زیادہ دے دے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں جیسے کچھ لوگ کتنے آرام سے کہتے ہیں میں تو کوئی واک نہیں کرتی لیکن میرا تو ہارٹ پرفیکٹ ہے، میرا بلڈ پریشر پرفیکٹ ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے. نہیں تو میڈیکلی آپ جو کر رہے ہیں ڈیزاسٹر کر رہے ہیں اپنے ساتھ. دوسرا یہ کہ آپ دوسروں کو بھی غلط چیز بتا رہے ہیں. سنو میں تو اتنی مٹھائی کھاتی ہوں، میری تو شوگر ٹھیک رہتی ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا. اللہ کا فضل ہے آپ کو کچھ نہیں ہوا. نہیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کو ہوگا، آپ کو کوئی نہ کوئی بیماری ہوگی. میں تو کسی کی پرواہ نہیں کرتی، میں تو کوئی انزائٹی ڈپریشن بیکار چیزیں مجھے نہیں ہو رہی. لیکن جن کو ہوتا ہے آپ پہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کے بڑے مشکل ہسبینڈ تھے، مشکل سرکمسٹانسز تھے، آپ نے بہت مشکل میکا سسرال دیکھا، بچپن سے آپ کے ابیوزز تھے لیکن آپ بڑی اسٹرانگ نکل آئیں. اللہ کا فضل ہے آپ پہ، کوئی آپ کا کمال نہیں ہے. کیونکہ ہم ڈاکٹری حساب سے جب دیکھتے ہیں نا تو ہم کیس سٹڈیز اس طرح دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی اگر 100 مریض تھے اس میں سے میجورٹی کو کیا ہوا؟ میجورٹی نے جب لڈو کھایا، گلاب جامن کھائی، برفی کھائی، حلوہ کھایا تو کیا ہوا؟ ان کو پرابلم ہوئی. ہاں 20% بچ گئے. وہ جو 20% بچے وہ اللہ کے فضل سے بچے، اللہ کا فضل تھا کوئی خاص ان پہ. تو ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر کے اللہ کا فضل مانگیں، لیکن اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس میں اس کا فضل دیکھیں، کہاں کہاں وہ خیر ہم تک پہنچ رہی ہے. اور اس کے لیے یہ ایک دعا ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے کہ جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے. یاد ہے کسی کو؟ وفضلنی، بالکل، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ کا شکر کہ اس نے مجھے عافیت میں رکھا اس کے مقابلے میں جو میرے سامنے کسی کو تکلیف مل رہی ہے. اور اللہ کا فضل کتنے لوگوں پہ ہوتا ہے اور اللہ نے وہی فضل مجھے بھی دیا. تو آپ کوئی ایکسیڈنٹ دیکھیں فوراً یہ دعا پڑھیں،
اللہ نے مجھے بچایا. اچھا بیمار جب ہم ہوتے ہیں تو آپ بتائیں ہم جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو ہم تو نا اپنی بیماریاں بڑھا کے آتے ہیں یا اپنی بیماریاں ٹرانسفر کر کے آتے ہیں. کیسے؟ وہاں جب بیٹھے ہوئے ویٹنگ ایریا میں آپ کو کیا بیماری، آپ کو کیا بیماری، اور ڈاکٹر سے تو کم ہم ڈائگنوسس لیتے ہیں. ہم آپس میں بہنیں سہیلیاں بیٹھ کر کہتے ہیں، واپس آنے تک ہم کہتے ہیں مجھے تو 4 اور بیماریاں ہوں گی، اس نے مجھے بتایا تمہیں لگتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے. ڈاکٹر نے نہیں کہا لیکن وہ اس نے پیاری بہن نے کہہ دیا، یا ہم نے اس کو 6 نصیحتیں کی، ڈاکٹر کی بات نہ سننا، ڈاکٹر ایسے ہی کہتے ہیں میں نے بھی سنا تھا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ کیا، تم بھی یہ کرو. وہاں بیٹھ کے ہمیں یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے. کتنے لوگوں کی بیماریوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ ایڈمٹ ہیں، آپ اس وقت یہ تو کہہ رہے ہیں شکر ہے مجھے یہ بیماری نہیں، لیکن یہ پڑھیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بتائی، تیرا فضل ہے. کتنے لوگوں پہ تیرا فضل ہے، کتنا تو نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. یہ ڈاکٹرز کو بھی پڑھنی چاہیے. ڈاکٹرز ڈیلی جاتے ہیں، پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم کتنی دفعہ ایسی جو ہیں دعائیں وہ پڑھتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں. اسی طرح ایک اور دعا، کیونکہ دیکھیں دعائیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اگر ہم دعاؤں کا ساتھ نہیں لیں گے تو پھر ہمارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، جس میں ہم دعا کیا کریں کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتی ہوں. اچھا اب یہ بیماری کے حساب سے کیوں ہمارے لیے ضروری ہیں، یہ بھی یہ دیکھیں نا اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی دعائیں بھی دی ہوئی ہیں کہ ہم وہ مانگیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز کہ ہدایت، ہمیں ہر معاملے میں ہدایت چاہیے. جب آپ بیمار ہیں تب کیسی ہدایت چاہیے؟ صحیح معالج، کس کے پاس میں جاؤں؟ جیسے میں نے آپ کو کہا نا اتنے لوگ آپ کو ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو الرحمن نے ہمیں یہ دعائیں سکھائی ہوئی ہیں. آپ دعائیں پڑھیں، آپ استخارے کی دعائیں پڑھیں، آپ کثرت سے استغفار پڑھیں، آپ اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے اللہ تعالیٰ میرے دل میں ڈال دیں کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جاؤں. میری فیملی میں ایک ڈاکٹر ہیں تو وہ انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس نے مجھے کہا کہ جی میری تکلیف بہت بڑھ رہی تھی، کسی ڈاکٹر سے آرام نہیں آ رہا تھا، تو میں لگاتار نفل پڑھ کے دعا مانگتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ صحیح ڈاکٹر کے پاس لے جائے. تو مجھے خواب میں آپ کا نام اور آپ کے کلینک کا جو ہے نا وہ آیا، اور میں ڈھونڈتا ہوا آپ کو آیا ہوں. کہ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے رہنمائی ہوتی ہے. مطلب ہم خود سب حیران تھے کہ جب انہوں نے شیئر کیا. تو ہدایت چاہیے ہمیں ایسا ڈاکٹر چاہیے جو ہمیں مس یوز نہ کرے، ایسا علاج ہمیں چاہیے جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو. اور اس میں علم نافع کو ذہن میں رکھیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ڈاکٹر آپ کو پریکٹسنگ ملے گا، دین کی سمجھ والا ملے گا. اگر وہ اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے اور وہ صحیح علاج کرتا ہے اور آپ اللہ سے دعا مانگتے گئے، کیونکہ کئی دفعہ ہم یہ ڈھونڈ رہتے ہیں ذرا مجھے ریلیجس پرسپیکٹیو والا مل جائے، نہیں مل رہا ہوتا. جیسے کئی دفعہ آپ کو سائیکالوجسٹ کو چاہیے، نہیں مل رہا ہوتا آپ کو بہت زیادہ ریلیجس. اب آپ پریشان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا مجھے نہیں لگتا میں ان کے پاس جا سکتی ہوں، کچھ ایسی انسٹرکشن دے دیتے ہیں جو ٹھیک نہیں ہوتی. تو آپ اللہ سے مانگے دعا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ رحمان ہے نا، وہ کسی ایسے شخص کے پاس پہنچائے گا جو مے بی بہت ریلیجس نہیں، لیکن کم از کم آپ کے عقیدے کو، آپ کی ایمانیات کو خراب نہیں کرے گا انشاءاللہ. پھر دوسری چیز ہم اس میں کیا مانگ رہے ہیں؟ واتقا، تقوی. دیکھیں ہدایت کے ساتھ جو تقوی ہوتا ہے نا یہ لازم و ملزوم ہوتا ہے. یعنی تقوی کیا ہوگا؟ ہم نے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آتی ہے، ہر اس چیز سے بچانا ہے. اب اس میں بیماری میں جو ہے بہت زیادہ کمپلین کرنا، لوگوں کے ساتھ چڑچڑے ہو جانا، اللہ سے ناراض ہو جانا، ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہمیں یہ تقوی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ مطلب کچھ بھی ہو، کوئی بھی ہماری کیفیت ہو، ہم اپنے رب سے کبھی بھی ناراض نہ ہوں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے عفاف، آ جاتا ہے کہ جو یہاں پہ آئے نا اس میں بیسیکلی پاک دامنی کی بات کرتے ہیں، لیکن اس میں اصل چیز جو ہم نے سمجھنی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارا ایسا تعلق ہو کہ دنیا سے ہماری بے رغبتی ہو. جو عفاف کا ورڈ آتا ہے اس میں یہی ہے کہ دنیا کے ہر لالچ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے صحیح فیصلے جو ہیں اپنے لیے کر لیں. کوئی ہمیں لالچ یہ نہ ہو. اب ہمیں لالچ کیا ہوتا ہے آپ بتائیں نا؟ شادی کے کھانے پہ جاتے ہیں تو کیا لالچ ہوتا ہے؟ جب شادیوں پہ جاتے ہیں کھانا کھلتا ہے
تو کیا حالات ہوتے ہیں، کیسے ہم اس کھانے کی طرح لپکتے ہیں جو کوئی خاص بھی نہیں ہوتا، اس میں وہی چاول ہیں، قورمہ ہیں اور وہی نان ہے اور ایک میٹھا ہے، ڈیزرٹ ہے، چلو کسی نے 2 آئٹمز رکھ لیے ہوں گے اور کباب شباب ہو جائیں گے، باربیکیو فوڈ ہوگا، ہمیشہ وہی ٹپیکل مینیو ہوتا ہے اور ہمیں کوئی اتنا پسند بھی نہیں ہوتا، لیکن ہم ایسے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کیا مس ہو جائے گا، ہم لائن میں نہیں لگتے، درمیان میں گھس گھس کے ڈالتے ہیں پورا سیلڈ. اکثر میں کہتی ہوں وہ جو انہوں نے سیلڈ رکھا ہوتا ہے نا، تو سمجھیں اس ہال میں جتنے لوگ ہیں ان کے حساب سے، یعنی 50 لوگوں کے لیے تو کم از کم وہ ہوگا نا ایک ایریے میں، وہ ہم سارا اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہیں، یہ میں نے کھانا ہے. تو بے رغبتی ہماری نہیں ہے دنیا سے، اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ پھنستے ہیں. ڈاکٹر کے پاس بھی جب جاتے ہیں تو لائنیں توڑ توڑ کے، اور پہلے جو مریض بیٹھے ہیں ان کو کراس کر کر کے بہت خرابی کرتے ہیں اس طرح کی. اور پھر والغنا، اور غنا ہمارا کیا ہو جائے گا کہ ہماری ساری امیدیں کس کے ساتھ ہوں، ہے نا، کیا ہے غیر وہ یہ دنیا سے بے رغبتی، ساری امیدیں کس کے ساتھ ہوں، اللہ کے ساتھ ہوں. یہ چیزیں ہمیں اگر سمجھ آ جائیں تو پھر یہ کہ بہت سے معاملات جو ہیں ہمارے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں چاہوں گی کہ انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں خوب غور و فکر کریں، خوب اس کے بارے میں سوچیں. آپ دیکھیں اللہ کا رحمان ہونا، ماننا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہی نا ہمیں بہت اپلفٹ کرتا ہے، بہت پازیٹیو بناتا ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس سے جو اگلی پھر آیات ہیں پھر ان کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.